سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں یعنی روشنی سب کے لیے اس پروگرام میں جس موضوع پر گفتگو کی تسلسل کے ساتھ وہ ایمان باللہ کے تقاضے ہے، اور اس نسبت سے ہم نے یہ سمجھا کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں اور ان تقاضوں کے اعتبار سے ہمارے عمل پر اپلیکیشنز کیا کیا ہیں، ہمارا ایمان کب کامل ہوتا ہے، ایمان کامل ہونے کے لیے یا کرنے کے لیے بھی کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو تعلق ہے وہ دین اسلام اور شریعت میں رہتے ہوئے ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے کہ ہم ایمان باللہ کے ساتھ یعنی کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو سکیں۔ آج بھی موضوع یہی ہے، یعنی ایمان باللہ کے تقاضے، اور ہماری جو زندگی اور ہماری اپنی ذات ہے، ہماری جو انر ہے، یعنی ہمارا اپنا جو ہے، اپنا آپ جو ہے، اس میں اصل سرمایہ ہی یہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان کامل نہ ہو اس وقت تک ہمارے اعمال کا وہ اجر ہمیں نہیں ملتا کہ جو اس عمل کا اصل تقاضا ہوتا ہے۔ ہم بہترین عمل بھی کریں تو اس عمل کے ساتھ ہمارا اللہ پر یقین ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ایمان باللہ کی نسبت سے ہم جو باتیں جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اگر ہمارا ایمان ہے تو ہمارے ایمان کی کاملیت جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہمارے بہت ہی محترم معزز اور ہم جن سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ ہستیاں یہاں پر تشریف فرما ہیں، صاحب علم ہستیاں یہاں پر تشریف فرما ہیں، آج کے دور کے جید علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا محترم علامہ لیاقت حسین الازہری صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہیں، خیریت سے الحمدللہ۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ قابل احترام محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندے کا اللہ تعالیٰ سے پر ایمان اس طرح سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو کیا ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنے کی صورت میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم شاہد مسرور صاحب۔ دیکھیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے الہ ہونے کا اقرار کرنا، اس کے محبوب علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا لازم و ضروری ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کے ساتھ ساتھ محبت کرنی بھی ضروری ہے۔ جی، بلکہ وہ محبت بھی ایسی ہو کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے۔ کیا بات، بلا شبہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے رب تبارک و تعالیٰ سے اشد، شدید نہیں، اشد محبت کرتے ہیں، یہ اس سے بھی آگے کا درجہ، بہت آگے کا درجہ۔ فرمایا کہ جو کفار ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ فرمایا وہ جو کرتے ہیں لیکن ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اشد اور شدید محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا جس کے اندر تین صفات ہو اس نے ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو پا لیا، ایمان کے رس کو، ایمان کے صد کو پا لیا۔ فرمایا اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے کہ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے ہر چیز سے بڑھ کر۔ اللہ اور اس کے رسول کے سوا جتنی چیزیں ہیں اس سے بڑھ کر جو محبت ہونی چاہیے وہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب سے محبت ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جہاں پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی چونکہ کلمے کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قرآن بھی بار بار کہتا ہے، تو یہاں حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔
تو یہ ایمان کی بنیاد اور ایمان کی اساس ہے. اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ لا یحب الا للہ، وہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے. اور بنیادی طور پر عقل بھی یہ کہتی ہے، فطرت بھی کہتی ہے کہ وہ ہمارا مالک و مولا جس نے ہمیں وجود عطا فرمایا، سبحان اللہ، وہ ہمارا محسن حقیقی، وہ ہمارا منعم حقیقی، بے شک اس کی ساری عطائیں، ساری نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے ہم پر احسانات، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں. یہ بھی تو احسن ہے. بالکل، رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں ہر چیز سے بڑھ کر. یہ ایمان کی بنیاد اور ایمان کی اساس ہے. پہلا تو یہ ہو گیا سر. میں صرف اشارہ کروں گا، اس کی تفصیل پر گفتگو نہیں کروں گا چونکہ علامہ صاحب نے تفصیل سے گفتگو کرنی ہے. سورہ توبہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے تمام محبتوں اور تمام چیزوں کا ذکر کیا. وہاں بھی یہی کہا کہ احب اللہ و رسولو، فرمایا کہ اگر ان چیزوں سے یہ محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر، تو پھر تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، پھر تو بندہ انتظار کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے. فرمایا یہ سب کی محبتیں ہیج اور نیچ ہونی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. صحیح بات. تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کی اساس، ایمان کی بنیاد اور ایمان کی اصل یہ ہے کہ اس خالق و مالک جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کو اپنا معبود جانتے ہیں، ہم اس سے محبت بھی کریں ہر چیز سے بڑھ کر. انسان جو ہے، محبت کہتے ہیں کہ انسان کے شوق کی جو انتہا ہوتی ہے، جہاں انسان کی جو لذت ہے، شوق ہے، جس چیز سے انسان کمال درجے کی محبت کرتا ہے، وہاں جا کے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ انسان زندگی کے اندر کئی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی طرف راغب کر رہی ہیں. دنیا کی رنگینیاں جس کو ہم کہتے ہیں وہ کھینچتی ہیں وہ دنیا کی رنگینیاں. اور یہ رب تعالیٰ نے ایک امتحان بھی ڈالا. یہ آپ نے جملہ کہا تو مجھے یاد آ گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان بھی ڈالا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. ان چیزوں کی محبت انسان کی نیچر اور انسان کی فطرت کے اندر رکھی کہ بھائی انسان اس طرف کھنچتا، اٹریکشن ہے اس کے اندر، کشش ہے اس کے اندر. اچھا، اب دنیا کے اندر بھیج دیا امتحان بنا کر. اب کہا کہ بتاؤ بھائی تم کس سے محبت کرتے ہو؟ ان سے محبت کرتے ہو یا اللہ رسول سے محبت؟ یہ بھی بتا دیے کہ سب فنا ہو جانی ہے، یہ باقی سب کچھ فنا، نہیں ہے. کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب دیکھنا ہے بندے کا امتحان ہے. تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ان ساری محبتوں کو پیچھے رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ تو ایک بات ہوئی محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، جیسے کہ ہم نے پوچھا اور علامہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور یہ اس میں سب سے اعلیٰ ترین جو ہے وہ درجہ رکھتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، اگر انسان اس سے محبت کرتا ہے تو کیا وہ بھی ایمان باللہ کے تقاضوں کے مطابق ہے یا اس کے منافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. شاید بھائی پہلے ایک عشق و محبت پہ جنرل ایک دو اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، پہلے اس کو شیئر کرتا ہوں، پھر آپ کی اس بات کی طرف آتا ہوں. لسان الغیب حافظ شیرازی کی طرف منسوب ایک بڑا ہی مشہور شعر ہے، ان کی طرف منسوب ہے، اور شعر جو ہے بہت اعلیٰ اور عمدہ شعر ہے فارسی کا. وہ کہتے ہیں خلل پذیر بود ہر بنا کے می بینی مگر بنائے محبت کے خالی از خلل است. کہ تم جو بنیاد دیکھو گے، جو عمارت دیکھو گے، وہ فنا ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے، خلل پذیر ہے، ہلاک ہونے والی ہے، سوائے ایک محبت کی بنا کے، کہ جو محبت کی بنا ہے خالی از خلل است، مگر بنائے محبت کے خالی از خلل است. اور وہ شاعر مشرق اقبال، دا پوئٹ آف ایسٹ، اقبال نے بھی کہا عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے. اس جگہ بڑا ہی خوبصورت شعر اقبال نے کہا عشق کے زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے. اس جگہ اقبال کہتا ہے عشق کے مزراب سے نغمہ تار حیات. دیکھیں تار اور مزراب اور نغمے کا کیا خوبصورت استعمال کیا. عشق کے مزراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. تو اس کو محبت، تو اس کو محبت ہے. سبحان اللہ، کیا کہ اب آ جائیے آپ کی اس بات کی طرف کہ مخلوق سے محبت کرنا آیا یہ ایمان باللہ کے منافی ہے یا اس کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ دیکھیں، مخلوق سے محبت کرنا ایمان باللہ کے بالکل منافی نہیں.
بلکہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کی جائے. پہلے درجے میں تو اللہ اس کے رسول کی محبت، اس کے بعد اس میں تو کلام ہی نہیں ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا ہے یہ کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے. ایمان باللہ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے. اور وہ ایک روایت ہے، اگرچہ ضعیف روایت ہے، لیکن اس روایت کے اندر یہ بیان فرمایا گیا الخلق عیال اللہ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِإِعَالِهِ. مخلوق جو ہے اللہ کا عیال ہے، اللہ کا کنبہ یعنی اللہ کی رعایا ہے. ویسے تو وہ کنبے سے پاک ہے، مجازی معنی مراد ہے کہ اس کی رعایا ہے، اس کے محتاج ہیں. تو اس کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر اسے محبوب، اسے پسندیدہ وہ ہے جو اس کی عیال یعنی اس کی رعایا کے حق میں زیادہ نافع ہے. کیا بات ہے. اور دوسری جگہ حدیث مبارک ہے جس میں فرمایا خیر الناس انفعہم للناس. لوگوں میں سب سے عمدہ وہ ہے جو ان کے حق میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے. جتنا نفع لوگوں کو زیادہ پہنچائے گا اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی عمدہ ہے. خیر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے. ماشاءاللہ. آپ کی اجازت سے گفتگو کا سلسلہ مزید دراز کریں گے، اس پر مزید گفتگو کریں گے. ایک وقفے کا حکم ہوا ہے، علامہ صاحب حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو روشنی سب کے لیے. آج ہمارا موضوع ایمان باللہ کے تقاضے، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی محبت، اس محبت کی معراج پر بات کر رہے ہیں. اس محبت کو کس طرح اختیار کیا جائے اس کی بات کر رہے ہیں. اس کو اختیار کرنے کے لیے جیسے کہ ہم نے محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب سے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت جو ہے وہ بھی ضروری ہے. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا بھی ایمان باللہ کے تقاضوں میں سے ہے. منافی ہونا تو درکنار. اللہ کی محبت کا تقاضا ہے یہ کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے. اور ایک حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا کہ ایک روایت ہے المؤمن یالف و یولف ولا خیر فی من لا یالف و یولف ولا یولف. کہتے ہیں مومن وہ ہے جو الفت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یولف اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اس سے الفت رکھی جاتی ہے. اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں کہ جو خود بھی الفت نہ رکھے اور اس سے بھی الفت نہ رکھی جائے. یعنی مومن جو ہے اس کے اندر ایسا حسن اخلاق ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کی بنا پر وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے. وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو اس کے حسن اخلاق کی بنا پر اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. تو یہ تو ہمیں کرائٹیریا دے دیا گیا، ایک میرٹ دے دیا گیا یہاں بھی خیر کا اور ایمان کا. المؤمن شروع یہاں سے المؤمن یحلف و یولف. مومن وہ ہے جو الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے. ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف. اور اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں کہ جو خود بھی الفت نہ کرے اور اس سے بھی الفت نہ کی جائے. تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا تو ایمان باللہ کا تقاضا ہے. اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا اللہ سے محبت کا تقاضا ہے. لیکن یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ اسی وقت ہے کہ جب وہ محبت اللہ کی خاطر ہو. اگر وہ محبت للہ ہے، اللہ کی خاطر ہے، نظر خالق پر ہو، مخلوق پر نہ ہو. اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو وہ محبت آپ کے لیے دونوں جہاں میں نافع ہے. اور اگر وہ محبت اللہ کی محبت سے ٹکرا رہی ہے، وہاں تصادم آ رہا ہے، تو پھر یہ ایمان باللہ کے یہ پھر تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. پھر یہ اللہ سے خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر جو محبت ہے مخلوق سے، وہ محبت ایمان باللہ کا تقاضا ہے. وہ محبت اللہ سے محبت کا تقاضا ہے. باقی جو محبت نفسانی خواہشات کی بنا پر ہو یا جو محبت اللہ کی محبت سے ٹکراتی ہو، جو محبت اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے، تصادم ہو جائے، تو پھر اللہ کی محبت غالب ہے. کسی اور چیز کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے. اگر کسی اور چیز کی محبت چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کی مخلوق کیوں نہ ہو، اگر اس کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے تو اب یہ محبت جو ہے اللہ کی محبت کے منافی ہے. اب یہ آپ نے ڈس بیلنس کر دیا، اب یہ امبیلنس ہو گیا ہے معاملہ، توازن خراب ہو گیا، اب یہ پلڑا خراب ہو گیا ہے. تو پلڑے کو صحیح رکھنا ضروری ہے. اللہ کی محبت غالب ہو، اللہ کی مخلوق سے جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں مغلوب ہو، اور وہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے ہو، خالصاً لوجہ اللہ. اچھا، اور کچھ رشتے وہ ہیں کہ ان رشتوں سے محبت جو ہے وہ ہماری طبیعت اور جبلت میں رکھی گئی ہے. وہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے. جیسے والدین سے محبت، اولاد سے محبت، میاں بیوی کی آپس میں محبت، استاد شاگرد کی محبت، ہماری اپنے خطے سے، ہوم لینڈ سے محبت. اس کے لیے فرما دیا گیا نا کہ اس محبت، یہ جو محبتیں ہیں
یہ محبتیں طبعی ہیں، یہ ہماری جبلت میں ہیں، تو ان محبتوں پر نہ تو ثواب ہے نہ عقاب ہے، یعنی اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، عقاب بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ محبت، ان میں سے کوئی محبت اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے یا اللہ کے اوامر کے خلاف چلی جائے، شریعت سے ٹکرائے، پھر اس پہ عقاب ہوگا، یعنی سزا ہوگی۔ اور اگر یہ محبت ہے تو تبھی محبت، لیکن اس میں کوئی اچھی نیت کر لے، اللہ کی رضا کا پہلو اگر آ جائے تو پھر اب یہ محبت بھی للہ ہو جائے گی، اب اس محبت پہ بھی ثواب ملے گا۔ اور جو بزرگان دین تھے ان کا طریقہ کار تو یہی تھا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں میں مال سے محبت کرتا ہوں، اس حیثیت سے نہیں کہ یہ مال ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے دین کی خدمت کا اور خلق خدا کے آگے محتاجی سے بچنے کا۔ اب یہ اللہ کی رضا کا پہلو آ گیا تو اب یہ مال کی محبت ہے، ویسے مذموم قرار دیا گیا، لیکن اب یہ مال کی محبت بھی اللہ کی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو مال کا اور اولاد کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ محبت غالب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تو یہ تو ہماری تعلیمات میں اور اگر ان کے اندر اللہ کی رضا کا پہلو آ جائے، نیت اچھی کر رہے ہیں تو پھر یہ للہ ہے، یہ محبت ان پہ بھی ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب آج اصل میں پروگرام میں وقت بڑا کم ہے، تو لیکن ماشاءاللہ گفتگو بھی بڑی اعلیٰ درجے کی ہے اور یہ سیکھنے کی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم تمام عیوب سے پاک مانتے ہیں، کیا یہ بھی ایمان باللہ کا تقاضا ہے؟ بالکل، یہ ایمان باللہ کی بنیادی چیز ہے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، اپنی جبین نیاز کو زمین پر رکھ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیری ذات بلند و بالا ہے اور تو ہر چیز سے، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تو بالکل بنیادی طور پر جو ہے، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا کوئی لفظ نہیں استعمال کر سکتے کہ جس کے اندر معنی کے اندر اشتباہ پایا جاتا ہو، شبہ ہو کوئی، یا جس کے اندر ایسا ہو کہ مخلوق کے لیے وہ لفظ بولا جاتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ بزرگان دین نے منع کیا، علماء کرام نے منع کیا کہ رب تعالیٰ کے لیے اللہ میاں نہ کہیں۔ میاں کے 10 قسم کے معنی ہیں، میاں مماثلت کر جاتا ہے 10 قسم کے معنی ہیں۔ القابات اس اشتباہ کے اندر، اس اختلاط کے اندر کوئی ایک معنی بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لا تقولوا راعینا، اب وہ راعینا رعایت سے ہو یا راعی سے ہو، ایک اشتباہ پیدا ہو گیا۔ قرآن حکیم میں فرمایا کہ بالکل تم نے لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اس کا متبادل لے کے آ جاؤ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ جو ہے اسی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے اندر کوئی عیب ہو سکتا ہے، جس کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کرتے ہوئے خاص طور پر فرمایا، جیسے مثال کے طور پر ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہی لفظ خدا ہے، وہو خادعہم، بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کر دیا کہ وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ، وہ بالکل ہر چیز پر قادر ہے لیکن کسی عیب پر نہیں، کسی نقص پر قادر نہیں۔ نقص تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور ہم نے جو ہے ایمان باللہ کی نسبت سے اس پر باقاعدہ ڈسکس کیا ہے پچھلے پروگرام میں۔ بالکل، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ جواب خدا ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں۔ انہوں نے جواب خدا کو خدا کر دیا، انہوں نے جواب مکر کو مکر ہی سے تعبیر کر دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ چال چلتا ہے۔ تو فرمایا ایسا کوئی لفظ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرنا وہ بالکل غلط اور بالکل ناجائز ہے۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا، علامہ صاحب نے جو گفتگو اتنی بڑی فرمائی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے الحب للہ والبغض فی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بغض۔ روایت کے اندر آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص جو ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ فرمائے گا ایک بندے سے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کہا مالک و مولا، تو سارے جہان کو کھلانے والا ہے۔ حدیث قدسی فرمایا میرا ایک بندہ آیا تھا تیرے پاس بھوکا، تو اس کو تو نے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے کھلاتا۔ صحیح بات۔ پھر فرمایا کہ تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا، سوالات کرتے رہے۔ فرمایا مالک و مولا، تو سب کو پہنا۔ فرمایا میرا بندہ اگر آیا تھا اس کو پہنا دیتا تو گویا مجھے پہناتا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق اور اپنے بندے، اور پھر یہی کیفیت ہوتی ہے، سر یہ کیفیت تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس پر محبت اتنی فنا کی کرتا ہے،
پھر رب تبارک و تعالیٰ خود محبت کرتا ہے. کیا بات ہے, سبحان ان اللہ یحب المتوکرین ان اللہ یحب المحسنین. محسنین. فرما رب تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے, توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی محبوبیت کا تقاضا بھی یہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جو رب تعالیٰ کا ہو گیا, رب تعالیٰ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. میں اس کی سماعتیں بن جاتا ہوں, میں اس کی بصارتیں. وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. وہ بندہ, آپ نے کہا نا محبت میں, محبت کے اندر وہ اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ بندہ نہ دیکھتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ بولتا ہے, بلکہ اس کے افعال ہوتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت شامل ہوتی ہے. اتنی محبوبیت کے درجے پہ تب پہنچتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمال درجے کی محبت کرتا ہے. ایک جملہ صرف کہوں گا, جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ انسان کی جبلت میں اور انسان کے نیچر کے اندر رشتوں کی محبت رکھی, مال کی محبت رکھی. مثال کے طور پہ ایک لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ نہیں فقیر جو ہے وہ مال سے محبت انسان کی نیچر کے اندر ہے. لیکن اصل حال یہی ہے کہ مال سے محبت کیجئے, گھر سے محبت کیجئے, بچوں سے محبت کیجئے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. وہ گھر تمہیں بڑے پسند ہیں, وہ مال جسے تم گن گن کے رکھتے ہو, تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری اور مندی کا تمہیں خوف رہتا ہے, ان سب کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کافر ہو جائے گا, گھر سے محبت کی, اولاد سے محبت کی, مال سے محبت کی, لیکن فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ. فرمایا ان سب کی محبتیں کم ہونی چاہیے, سب سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. یہ اتنا بیلنس اسلام کا نظام ہے. دوسرے مذاہب کے اندر رہبانیت ہے, اسلام نے رہبانیت کا سبق نہیں دیا, بالکل. فرمایا ان چیزوں سے محبت کرو, لیکن محبت ایسی ہونی چاہیے. اچھا, ہر بندہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ احباء. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو اللہ کے ابناء. فرمایا حبیب انہیں بتا دو کہ اگر تم واقعتاً محبت کرتے ہو, قل ان کنتم تحبون اللہ, یہ محبت, تحبون اللہ تو فاتبعونی. پھر اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا میرے حبیب کے لائے ہوئے دین کی اتباع کرو. یہ نہیں کہ سود کا نظام بھی چل رہا ہے, جھوٹ بھی چل رہا ہے, دھوکہ بھی چل رہا ہے, سارے دھندے بھی چل رہے ہیں, شرابی بھی بیچی جا رہی ہے, اور اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ. نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ یہ صرف تمہارا دعویٰ نہیں ہوگا, اتباع رسول ہوگی. پھر سامنے سے یحببکم اللہ, رب تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, پھر وہ محبت کرے گا, وہ رب تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. لیکن یہ تب ہوگا کہ خارج کے اندر اس محبت کے کچھ اثرات بھی نظر آنے چاہیے. لو کان حبک صادق لطاعت. اگر تیری محبت سچی ہے تو تو اس کی اتباع کرے گا, اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ. اچھا, میں سوال آپ کی نظر اگر کرتا ہوں تو پھر مجھے وقفے پہ بھی جانا ہے, لیکن میں سوال آپ کی نظر کرنے سے پہلے عرض کروں, ایک بات بڑی اچھی فرمائی علامہ صاحب نے, اور اس سے جو ذہن میں بات آئی کہ جیسے کہ حدیث قدسی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو نے میرے بندے کو کھلایا تو تو نے مجھے کھلایا, میرے بندے کو لباس پہنایا تو تو نے گویا یہ میرے ساتھ کیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو اجر فرما رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے قبول فرما رہا ہے, تو جو اجر ہے آپ سوچئے کہ اس کا مرتبہ کتنا ہوگا. آپ اجازت دیں تو وقفے پہ جا کر پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سر, ہم وقفے پہ جائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, روشنی سب کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے ایمان باللہ کے تقاضے. ہمارا موضوع ہے محترم علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما, اور ہمارے ساتھ تشریف فرما مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب. آج ہم نے ایمان باللہ کے تقاضوں کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کی مخلوق سے محبت کی بات کی. مفتی صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لم یلد ولم یولد, اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اس نسبت سے بتائیے کہ کیا یہ بھی ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اللہ ہمارا ایمان ہے؟
جی بالکل، یہ ایمان باللہ میں یہ چیز بھی شامل ہے، اور وہ جو یہ اصل میں اسی تناظر میں ہے، اسی کانٹیکس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی اس پہ جو ہے وہ گفتگو کی، روشنی ڈالی. اجمالی طور پر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام نقائص سے پاک ہے. بلکہ جب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے ہماری کتابوں کے اندر تو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ اللہ کیا ہے، علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال والمنزہ عن صفات النقص والشوائب. کہ اللہ علم ہے اس واجب الوجود ذات کا کہ جو تمام صفات کمال کی جامع اور نقص کی صفات سے منزہ ہے، پاک ہے، اور نقص کے شوائب سے بھی، نقص کی سمات سے یعنی اس کی نشانیوں سے بھی پاک ہے. ہر قسم کے نقص سے اللہ کو پاک ماننا، یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے اجمالی طور پر. اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں کہلائیں گے. کامل کی بات نہیں کر رہا، ابھی تو مسلمان ہی نہیں ہے. نفس اسلام کی نفی ہے یہ، کمال ایمان کی بات. ایمان ہی نہیں وہ متحقق ہوا، ایمان متحقق کی تب ہوگا. اور تفصیلاً ایمان رکھنا ان نقائص سے پاک ہونے پر لازم ہے جن کی تفصیل بیان ہوئی. اور پہلے بھی جب ہم نے عقیدہ توحید پہ پروگرام کیا تھا اس میں نے جب صفات کا بیان کیا تھا، صفات 20 کا، کہ ان کی جو ضدیں ہیں وہ نقائص ہیں. تو 20 صفات مانویہ کو لے کر، اور اگر ان کو صفات مانویہ کو ہٹا کر بقیہ کو لیں تو 14 عند الماتریدیہ، 14 عند الاشاعرہ 13. ان صفات کی جو ضدیں ہیں وہ چونکہ نقائص ہیں، تفصیلاً ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ ان ضدوں سے پاک ہے. چونکہ اس پر ہم پہلے تفصیلی کر چکے ہیں، ابھی جو ہے وہ موقع نہیں، صرف میں نے لنک اپ کر دیا تاکہ جو ناظرین پچھلا پروگرام دیکھنا چاہے پروگرام توحید والا دیکھ سکتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں صراحتاً میں نے بھی آپ سے دریافت کی تھی. جی بالکل، اس میں ڈیٹیل میں ہم نے تھورلی اس پر گفتگو کی تھی. اب آ جائیں اس پر لم یلد ولم یولد پر. دیکھیں یہ سورہ اخلاص کے اندر جو فرمائے، سورہ اخلاص کو بھی سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ اخلاص بھی ہے، سورہ توحید بھی ہے. اس کا سبب نزول ہے کہ مشرکین آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا نا کہ تمہارا رب کیسا ہے، آیا سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا زبرجد کا ہے یا یاقوت کا ہے، کس سے بنا ہوا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ سورت میں بتایا گیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ توحید ہے، اس میں پورا سٹرکچر توحید کا بیان کر دیا گیا ہے. اور اس کو اسی وجہ سے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ تہائی قرآن کے جو برابر کہا ہے نا، اس کے بھی 2 معنی محدثین نے بیان کیے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ اسے پڑھنے کا ثواب 1 تہائی قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. ایک معنی تو اس کا یہ بالکل ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن کے جو مضامین اور معانی ہیں چونکہ وہ 3 طرح کے ہیں، توحید، احکام، قصص، اور یہ ان میں سے ایک یعنی توحید کے بیان پر مشتمل ہے. تو اس طرح گویا یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی تہائی قرآن کے مضامین کے برابر ہے. تو جس نے یہ پڑھ لی غور کے ساتھ تو گویا اس نے 1 تہائی قرآن کے مضامین کا احاطہ کر لیا، سمجھ لیا اس کو، اگر اس کو اچھی طرح سمجھ لیا. تو اب اس کے تحت جو اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص یہ فرمایا نا کہ نہ اسے کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے جنا گیا ہے. یعنی وہ خود بھی اولاد نہیں کسی کی اور کوئی اس کی اولاد بھی نہیں، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے. اصل میں یہ نفی کی ہے نصارہ کی، نفی کی ہے یہود کی، نفی کی ہے مشرکین کی. یہود کہتے تھے عزیر ابن اللہ، وہ بھی قرآن میں بیان ہوا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ کہتے تھے المسیح ابن اللہ، وہ بھی قرآن میں بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان کی نفی کی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. اور مشرکین کی بھی نفی ہو گئی کہ مشرکین نے بھی کہا تھا، وہ کہتے تھے فرشتے جو ہے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ اللہ نے ان کی بھی نفی کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں. اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. وہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کو بنانے والا ہے بغیر کسی سابقہ نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے. اَنَّا تَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. اس کی اولاد کہاں سے آ گئی جب اس کی بیوی ہی نہیں، زوجہ ہی نہیں؟ تو وہ زوجہ سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے. اور اولاد سے پاک ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کی جنس سے ہوتی ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، اور اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی جنس سے ہو اور کوئی اس کی جنس سے ہو، وہ جنسیت سے پاک ہے. اسی طرح مولود جو ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، وہ حادث ہوتا ہے، اور اللہ حدوث سے پاک ہے، حوادث سے پاک ہے، محل حوادث بننے سے پاک ہے، وہ قدیم ہے. اور اسی طرح جو اولاد ہوتی ہے وہ استکمال للغیر ہوتا ہے نا، اس کے اندر دوسرے سے بندہ فائدہ حاصل کرتا ہے کہ اولاد ہوگی آگے چل کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی. اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی سے نفع اٹھائے، وہ سب کو نفع پہنچانے والا ہے، وہ محتاج نہیں کسی کا، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے. ماشاءاللہ یہی تو مضمون ہے جو ہمارے ایمان کو کامل کرتا ہے. سر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہت سے اور مکان سے، ہم زمان و مکان بھی کہتے ہیں، مکان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے.
اس عقیدے کو اور اس نظریے کو ذرا واضح کیجیے گا۔ دیکھیں بالکل رب تبارک و تعالی ہر قسم کے جہد سے، ہر قسم کے مکان سے، ہر قسم کے جسم سے، ہر قسم کی جسمانیت سے پاک ہے۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آئے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ ہمارے علماء نے یہی کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد وہ عرش پر کرسی لگا کے بیٹھ گیا، اس کا استوا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا خلقت بیدیہ، میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ایک ید بلا کیف جس کی کوئی کیفیت نہیں، تو وہ مکان سے، جہد سے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر منہ کرو، چہرہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی، یعنی رب تبارک و تعالی کی رحمت کو پاؤ گے، رب تبارک و تعالی کو پاؤ گے۔ اس سے مراد کوئی جہت نہیں ہے، اس سے مراد کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جسمانیت نہیں ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی کہ وہ جن سے، جنسیت سے، مکان سے، جہد سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ وہ مالک و مولا ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا کف نہیں۔ جب بھی مثال دی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، جیسے جتنی رب تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر میں نے جتنی مثالیں دی، تو ہم اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، اس کا کوئی ہاتھ نہیں، ید بلا کیف، اس نے ید بلا کیف محبوب علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ فَوَجَدْتُ فِيهَا بَرْدَيَّا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ وہاں بھی ہم یہی توجیہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے ہاتھ سے یا جسم سے نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم کسی مکان کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ بھی کہہ سکتے تھے رب تعالیٰ نے فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا، یا رب تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ شان کی علو کی وجہ سے جو ہے کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی جہت کو متعین کرنے کے لیے۔ اس کی کوئی جہت نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، اور اس کی شان جیسی شان بھی کسی کی نہیں ہے۔ اصل بات کوئی شان نہیں، اس جیسی شان نہیں، شان کسی کی نہیں۔ تکبر کیا، تکبر یا اکبریت تو اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے۔ المتکبر جو ہے رب تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ میری زینت ہے اور یہ میرا لباس ہے، جس نے اتارنے کی کوشش کی اس کو تباہ و برباد کیا۔ یہ ساری کی ساری اسی مالک و مولا کو زیبا ہیں، اور بندے کو یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اسی مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر اپنے سر کو جھکا لے۔ لیکن میسج وہی ہے کہ یہ ہماری صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، یہ ہمارے صرف لبوں پر نہ ہو، یا صرف ہمارے ذکر کے اندر نہ ہو، ہمارے عمل کے اندر، ہمارے کردار کے اندر وہ محبت کہیں نظر آئے۔ کیا بات ہے! فرمایا تم نے دیکھا اس آدمی کو، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ اور نہیں مالک و مولا ہم تو تجھے، فرمایا نہیں، یہ تو زبان پر، وہاں جب بازار کے اندر کھڑے ہوتے ہو تو وہاں پھر رب تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کے، اس کے حبیب کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کے اپنی خواہشات و نفسانیت کے مطابق تم کر رہے ہوتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ زبان پر اللہ اللہ ہو، یہ نہ ہو کہ زبان پر اللہ کا نام ہو اور عمل وہ کر رہے ہو جو رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی حضرات آپ دونوں نے۔ جی ہاں، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب نے جو ہے استوا پہ جو بات کی تو امام مالک رحمہ اللہ کا مجھے مقولہ یاد آ گیا۔ امام مالک سے پوچھا گیا استوا کے بارے میں، کسی بندے نے پوچھا کہ استوا کا کیا مطلب ہے، آپ نے فرمایا الاستوا معلوم والکیف غیر معقول والسؤال عنہ بدعہ، کہ استوا تو معلوم ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا، لیکن کیفیت کیا ہے وہ معقول نہیں، کیفیت کا تو وہاں نام و نشان نہیں ہے، کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال پوچھنا بدعت ہے، یعنی جو اللہ نے فرمایا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اعلم بمراد، اپنی مراد کو اللہ زیادہ جانتا ہے، لیکن جو ظاہری معنی ہے، ظاہری معنی ہمیں پتہ ہے وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں، وہ مراد نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ وہ اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا، بس ختم یہیں پر بات۔ محترم علامہ لیاقت حسین صاحب اور محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، زندگی سے منافقتوں کو نکالنا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، کامل کرنے کے لیے اس ایمان کو ضروری ہے کہ ہمارا عمل جو ہے ہمارے ایمان کے مطابق ہو، ہمارا عمل جو ہے ہمارے ان الفاظ کے مطابق ہو جو ہم اپنی زبان سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ ممبر سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں باور کرایا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو ہمیں سجدہ بھی اسی بڑے کو کرنا ہے، ہمیں احکام بھی اسے بڑے کے ماننا ہے، ہمیں زندگی بھی اسی اللہ اکبر کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، اور ہمیں لوگوں سے محبت بھی اسی طرح رکھتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
اللہ اکبر اور اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے